مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مادح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بقاء۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے اور انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی۔ ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے تھے اور انہوں نے دی بھی، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے اپنے کلام میں کیا ہے، تو اس کا جو محرک ہے وہ یہی ہے نا کہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور ہم اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ قربان کریں گے تبھی کامیاب ہیں۔ کسی کے لیے کوئی فدا یا قربان اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ اس پر قربانی اور فدا کاری جو ہے نا وہ میری کامیابی کا راز ہے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ نعتیں جن میں انہوں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنا جو ہے اس کو سعادت سمجھا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے، لمبی نعت ہے، فرماتے ہیں اس میں سے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اجوت محمدا فاجبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء حجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء فمن یحجو رسول اللہ منکم وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ۔ ابو سفیان نے، یہ ابو سفیان وہ نہیں جو حضرت امیر معاویہ کے والدین، یہ اور ہے، ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں کی، تو اس کو جواب دیتے ہوئے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ بات کی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اس جواب کی جزا میرے اللہ کے پاس ہے۔ اتہجوہ ولست لہ بکفء، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں کرتا ہے حالانکہ تو ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ فشرکما لخیرکما الفداء، تیرے جیسوں سے، میں اپنے الفاظ میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرے جیسوں سے اگر یہ کائنات بھر جائے تو میرے پیارے نبی پہ قربان ہے۔ تیری کیا اوقات ہے ابو سفیان بن حارث؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تھے، اور اس کا جواب سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حجوت مبارکم برن حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء، تو نے اس ذات کی شان میں نازیبہ باتیں کی جو بابرکت ہے، مبارکہ، جو برن، جو نیک ہیں، حنیفہ، جن کا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، امین اللہ، جو اللہ کے امین ہیں، شیمتہ الوفاء، جن کی سیرت یہ ہے کہ وہ وفا کرتے ہیں، جو سراپا محاسن ہیں، جو خوبیوں کا مرقع ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ پھر کہتے ہیں فَمَن يَحْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ۔ اب ابو سفیان کو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں کہ تو نے باتیں کی ہیں نا، تیری حیثیت ہی کچھ نہیں، تو آپ کی تعریف میں بات کر یا خلاف، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بالا ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھے نا، کوئی اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو چاند کو کیا فرق ہے، اپنے اوپر ہی اس کا گرنا ہے۔ تو اسی طرح سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں کہ تیری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آخر میں دیکھیں اللہ اکبر کس طرح اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔
فإن أبي ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء۔ اللہ کے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس پہ میں بھی قربان، میرے آباء و اجداد بھی قربان، میری عزت و آبرو ہر چیز اپنے نبی پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محترم ناظرین کرام، حضرات صحابہ کرام کا ایمان ہے، جس طرح کہ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے یہ جو نعتیں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہی کیفیت تھی۔ ان کا قول اور ان کا قلب و قول، درون اور باطن ایک جیسا تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی کیفیات تھیں جو ان کی زبان سے ظاہر ہوئیں، بیان انہوں نے کی۔ جارود بن معلیٰ، یہ اس کو وفد جارود بھی کہتے ہیں، یہ مسلمان ہوئے نا، تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور ساتھ ہی اپنی فداکاری بھی بیان کی کہ ہم آپ کے لیے فدا ہیں۔ بڑی پیاری نعت ہے۔ وہ کہتے ہیں شہدت بأن اللہ حق وسامحت بنات فؤادی بالشہادت والنہض فابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی رسالہ بأنی حنیف حیث کنت من الارض فإن لم تکن داری بیسرب فیکم فإنی لکم عند الاقامت والخفض واجعل نفسی دون کل ملمہ لکم جنتا من دون ارزکم ارزی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، معبود برحق ہے، اور میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہر وقت یہ گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں زمین میں جہاں مرضی رہوں، میں صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑوں گا، اسی کی بندگی کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ دَارِي بِيَسْرِبَ فِيكُمْ فَإِنِّي لَكُمْ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَالْخَفْضِ۔ میں اگرچہ تمہارے درمیان مدینہ منورہ میں مقیم نہیں ہوں، میں باہر دوسرے علاقہ میں مقیم ہوں، لیکن میں ہر وقت تیار ہوں، جو آپ حکم فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میں آپ کا مطیع فرمان ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، اور ہر وقت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ آخر میں کہتے ہیں وَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ كُلِّ مُلِمَّةٍ، ہر مصیبت جو آپ پہ آئے گی، آپ پر آنے سے پہلے میں اپنی جان کو اس کے آگے کر دوں گا، آپ تلک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، میں خود اپنی ذات پہ وہ مصیبت جھیل لوں گا۔ لَكُمْ جُنَّةً مِّن دُونِ عِرْضِكُمْ عِرْضِي، اور میری ذات آپ کی عزت کی دفاع کے لیے ایک ڈھال بن جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، فداکار اور وفادار تھے۔ یہ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جنگ احد کے موقع پر یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے اور بھی، کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ کئی صحابہ نے عرض بھی کی کہ اللہ کے رسول ہم کھڑے بھی ہوئے لیکن آپ نے کسی کو نہ دی۔ ابو دجانہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ، اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، اور ساتھ ہی اس سے لڑنا ہے حتیٰ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، اور میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ یعنی میں اس کا یہ حق ادا کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی، اور پھر تلوار لے کر جو ہے نا وہ دشمنوں میں گھسے، تو ساتھ پھر انہوں نے یہ نعت بھی کہی انا امرؤ عاہدنی خلیلی ونحن تحت اسفل النخیل اللہ اقوم الدہر فی قبولی اضرب بسیف اللہ والرسول، کہ میں وہ ایک انسان ہوں جس نے اپنے دوست سے یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ میدان جنگ میں کنارے کنارے پہ نہیں، میدان جنگ کے اندر ہو کے لڑوں گا،
اور اس تلوار کو اسلام اور رسول کے دفاع کے لیے استعمال کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ نعت کہی، لیکن اس سے پہلے کا ایک منظر ہے کہ یہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے لی نا انہوں نے، فداکاری دیکھیں، تو پھر سر پہ سرخ پٹی باندھی اور پٹی باندھ کے جو ہے نا وہ اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ ایک طرف دشمنوں کی صفیں تھیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی صفیں تھیں، درمیان میں یہ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، سرخ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دشمن کے لیے للکار تھی نا کہ اب ابو دجانہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کے لیے فداکاری ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے نبی پہ فدا تھے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ابو دجانہ کیسے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عام حالات میں یہ چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن ادھر یہ چال درست ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار قبیلہ کے تھے اور ان کے ایک کہہ لیں کہ جو ان کے چودراہٹ تھی ان میں سے ایک فرد تھے۔ تو کس طرح فداکاری کی؟ اور یہی ابو دجانہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی کے پاس صرف 2 صحابی رہ گئے، ایک ابو دجانہ اور ایک اور صحابی تھے۔ بڑے دشمنوں نے اٹیک کیے لیکن اللہ کے نبی کا دفاع نہیں چھوڑا۔ پھر جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے فداکار تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے نعتوں میں بھی کیا ہے، جس طرح کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا ہے، اور ساتھ ان کے اشعار بھی سنائے۔ کہتے ہیں میرا اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ میدان جنگ میں یعنی سائیڈوں پہ رہوں گا، جہاں خوب میدان جنگ گرم ہوگا وہاں جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کا دفاع کروں گا۔ ایک اور صحابی محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی، اس کا پس منظر بھی یہی ہے، اللہ کے نبی کے لیے ان کی قربانی اور ایثار اور فداکاری۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا تھا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دو، جہاں بھی ملے قتل کر دو۔ ان میں سے ایک یہودی کو محیصہ نے قتل کر دیا، محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا بھائی تھا محیصہ، اس کو پتہ چلا تو اس نے بھائی کو ملامت کی کہ اس کے تو تیرے اوپر بڑے احسانات تھے۔ جب بھائی نے ملامت کی نا تو محیصہ کہتے ہیں اللہ اکبر، مجھے جس ہستی نے یہ حکم دیا تھا نا اللہ کے رسول نے، اگر وہ مجھے حکم دینا کہ میں تمہیں قتل کر دوں تو میں قتل کر دوں گا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ بھائی کی آنکھوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے تو اس کا اظہار کیا۔ تو بہرحال جب اس نے محبت دیکھی تو اظہار یہ کیا کہ مجھے بھی مسلمان بنا لو، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نومینیٹ کر دیا تھا فلاں بندے کو جو ہے نا وہ نہ چھوڑیں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر یہ نعت کہتے ہیں یلوم ابن امی لو امرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابیض قاذبی حسام کلون الملح خلص ثقلہ متا ما اصوبہ فلیس بکاذبی وما ذرنی انی قتلتک طائعا وان لنا ما بین بصرا ومآربی۔ کہتے ہیں کہ میری ماں کا بیٹا یعنی میرا بھائی مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے اسے قتل کیوں کیا۔ وہ جس کو انہوں نے قتل کیا وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ نبی رحمت للعالمین نے اس کے نام لے کے کہا کہ ان کو قتل کر دو، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے قاتل کو معاف کیا، بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا، کن ظالموں کو معاف نہیں کیا۔ تو کس قدر گھٹیا شخص ہوگا کہ جس کے قتل کا اللہ کے نبی نے اشارہ دیا تھا۔ تو یہ اب صحابی محیصہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مارا ہے تو میرا بھائی مجھے ملامت کرتا ہے، اگر مجھے حکم ملے کہ میں اسے قتل کر دوں تو میں اللہ کے رسول کی فرما برداری میں یہ بھی کر گزروں گا۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نعتیہ کلام کا ایک عنوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فداکار ہونا، یہ ان کی نعتوں کا ایک عنوان اور موضوع ہے۔ اسی طرح سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصار کے قبیلہ سے تعلق تھا،
اور انصار کی فداکاریاں وہ مشہور ہیں۔ ابو دجانہ بھی انصاری تھے، اسی طرح اور بھی انصار صحابہ وہ ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک طرف ساری یہ مخلوقات ہو جائیں، سارے لوگ ہو جائیں قبائل، اور دوسری طرف اکیلے انصار ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کے انصار کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وفو یوم بدر للرسول وفوقہم ظلال المنایا والسیوف اللوامع دعا فاجابوہ بحق کلہم مطیع لہ فی کل امر مسامع فما بدلوا حتی توافوا جماعہ ولا یقطعوا الآجال الا المصارع لأنہم یرجون منہ شفاعہ اذا لم یکن الا النبیین شافع وذالک یا خیر العباد بلاؤنا ومشہدنا فی اللہ والموت نافع لنا القدم الاولی الیک وحلفنا لأولنا فی طاعت اللہ تابع ونعلم ان الملک للہ وحدہ وان قضاء اللہ لا بد واقع۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان میرے دوستوں نفع، نافع بن معلہ وغیرہ کے اوپر موت کے سائے منڈلا رہے تھے اور چمکتی تلواریں چل رہی تھیں، اس وقت بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد وفا کیا۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، اور وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننے والے اور اطاعت کرنے والے تھے۔ انہوں نے بالکل وعدہ خلافی نہیں کی، یہاں تک کہ دشمن کی جماعت کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن شفاعت کی امید کرتے ہیں۔ چنانچہ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ اے لوگوں میں سے سب سے بہترین ذات والے پیغمبر، ہماری محنت اور جہاد صرف اور صرف اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہ لڑیں، موت نے تو پھر بھی آنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے مقدم لکھا، اور ہمارے بعد آنے والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پہلے آنے والوں کے تابع ہوں گے۔ تو بہرحال سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار میں اپنی جو عقیدت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا اظہار کیا ہے۔ اور کسی نے پنجابی میں کہا ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے ہزار دیتے نے۔ تو انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے نبی پہ قربان کی، اپنے مال بھی نچھاور کیے، اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے نبی پہ قربان کیا، بیوی بچوں رشتہ داروں ہر ایک کو اپنے نبی پہ قربان کر دیا، تو پھر اللہ نے ان کو مرتبے عطا کیے۔ تو یہی جو قربانیاں ہیں ان کا اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی نعتوں میں بھی کیا ہے، اور اس سے عظمت مصطفیٰ واضح ہوتی ہے کہ کس قدر صحابہ کرام کو اپنے نبی سے محبت تھی۔ ایک اور صحابی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق کے موقع پر یہ جو واقعہ ہے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177 پر ذکر کیا کہ جنگ خندق کے موقع پر نوفل بن عبد مغیرہ مخزومی وہ دشمنوں کی صف سے باہر آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا، چیلنج کیا۔ اس کا چیلنج جناب زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور اس پر ایسا اٹیک کیا تلوار کا کہ اس کو ڈھیر کر دیا۔ پھر جب یہ میدان سے واپس آ رہے تھے نا اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے، تو یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ لیکن نا صحابہ کرام کی نعتیں دیکھیں کہ ان کی نعتوں میں، ان کے کلام میں کس طرح عملیت ہے۔ کہتے ہیں انی امرؤ احمی و احتمی عن النبی المصطفی الامی، میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ دیکھیں نا یہ نعت ہے۔ میدان جنگ میں جس دشمن نے مسلمانوں کو للکارا، اپنی صف سے جو دشمن باہر آیا، مسلمانوں کو چیلنج کیا، اس کا چیلنج قبول کر کے اس کو ڈھیر کیا، پھر اس کے بعد نعت کہی کہ تاکہ دشمن یاد رکھے
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فداکار ہیں وہ تن من دھن سب کچھ اپنے نبی کے دفاع کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت تھا، جذبہ عقیدت تھا جو انہوں نے شعروں میں بیان کیا۔ تو یہ ایک باقاعدہ ان کی نعتوں کا عنوان ہے کہ وہ اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّا وَأَوْلَادُنَا جُنَّا نَقِيكَ وَفِي مَالِنَا فَاحْتَكِمْ، ہم اور ہماری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال ہیں اور آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچائیں گے، یعنی دفاع کریں گے، اور ہمارے مال کے بارے میں جو چاہیں آپ فیصلہ کریں۔ پھر کہتے ہیں فَنَحْنُ وُلَاتُكَ إِذْ كَذَّبُوكَ فَنَادِ نِدَاءً وَلَا تَحْتَشِمْ، جب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو ہم آپ کے حمایتی اور آپ کے ساتھی ہیں۔ ظاہر ہے مکہ مکرمہ والوں نے جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ مدینہ منورہ میں آ کے رہائش پذیر ہوئے، یہاں پہ ہجرت کی، یہاں پہ ٹھہرے، تو یہ انصار ہی تھے نا جو ساتھ چلے۔ تو یہی بات کہتے ہیں کہ جب آپ کے اپنوں نے، وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے مانا ہے، ہم آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فَطَارَ الْغُوَاتُ بِأَشْيَاعِهِمْ إِلَيْهِ يَظُنُّونَ أَن يُحْتَرَمْ، آپ بلند آواز کے ساتھ دل کھول کر دعوت دیجئے، قریش کے لوگ اپنے سرکش سرداروں کو لے کر ان کی طرف بڑھے تو ہم اپنی تلواروں کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ فَقُمْنَا بِأَسْيَافِنَا دُونَا نُجَادِلُ عَنْهُ بُغَاةَ الْأُمَمْ، اور ان سرکش لوگوں سے خوب مقابلہ کیا۔ تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار میں بھی اپنی فداکاری جو ہے وہ بیان کی ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّا وَأَوْلَادُنَا جُنَّا نَقِيكَ وَفِي مَالِنَا فَاحْتَكِمْ، ہم، ہماری اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خلاصہ گفتگو وہی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اطاعت رسول میں ہے، اتباع رسول میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تاجدار ختم نبوت اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش روز محشر فائدہ دے گی، ان کی اتباع ہی ان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح صحابہ کرام کا اللہ کے نبی پر ایمان تھا ویسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مصطفیٰ 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 اللہ